حقیقی عبادت کا آغاز ہوگا کہ جب اللہ پر آپ کا یقین ہو، اور اس سے بھی پہلے، اللہ پر یقین سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ جان لیں اور یقین کر لیں کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، میں تو وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ دنیا میں ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حقیقی عبادت شروع کب ہوگی، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، عبادت کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت اللہ کا حکم۔ اور بہرحال یہ موضوع جو ہے بڑا اہم ہے، اور کہ عبادت شروع کب ہوگی۔ دیکھیں، عبادت ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ٹھیک ہے جو بھی ہے عبادت ہم موضوع لکھ لیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت دنیا کی ہے، یہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا، نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ کی عبادت ضائع، پھر اللہ کی اطاعت آپ کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، ہماری جو مجالس ہیں، مثال کے طور پہ غیبت ہے، تو یہ بڑا دلچسپ اور میٹھا موضوع ہوتا ہے کہ دو جو لوگ ہیں آپس میں بات کریں، دو تین، تو بس تیسرے کے پیچھے باتیں کرنے لگیں۔ غیبت جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت اس کی مذمت آئی ہے احادیث میں، تو ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب موقع ملا باتیں شروع کر دیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں گنانے لگے، یا جو بھی ہے، یعنی جو موجود ہیں ان میں برائیاں۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے پھر اہمیت نہیں ہوگی کہ دین ہے کیا اور کیوں ہے، کیا احکامات ہیں، پھر اطاعت آپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو خیر، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اس نشست میں۔ حقیقی عبادت کا آغاز ہوگا کہ جب اللہ پر آپ کا یقین ہو، اور اس سے بھی پہلے، اللہ پر یقین سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ جان لیں اور یقین کر لیں کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، میں تو وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ دنیا میں ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، صرف ہمارا مٹی کا جسم ہے، وہ یہاں مٹی میں رہ کر مٹی ہو جائے گا، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے ہم نے واپس جانا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ حقیقت تسلیم کر لی، مختصر انداز میں مضمون کو اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں، اور آپ نے نیت بنا لی آخرت کی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا میں بتا بھی دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ پوری آیت بڑی اہم ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، بس یہ ایک بات ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ شخص کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، نام اس کا کیا ہے، جو بھی ہے، کسے باشد، ارادہ دنیا کا کر لیا۔ من کان یرید العاجلۃ، بس دنیا کا طلبگار۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ہمارے ذہن میں تو دنیا کی گندگی بھری بھی ہے، ہم تو دنیا کے خیال میں جی رہے ہیں بس۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ میں اس کو دوں گا،
ما نشاء، کسے دوں گا اور کتنا دوں گا یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا دنیا کے طلبگار کو. اس کے لیے پھر جہنم ہے، اس کے لیے پھر جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم میں داخل ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کا ارادہ ہے. دنیا کی آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، اپنی بیوی کو دیکھ لیں، شوہر کو دیکھ لیں، سب بچوں کو دیکھ لیں، سب دنیا کے خیال. ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مچا ہوا ہے. سب لوگوں کے ذہن میں دنیا گھوم رہی ہے. دنیا دنیا دنیا. لیول مختلف ہو سکتے ہیں، لیول مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. ہے دنیا، یرید العاجلہ، دنیا کے طلب کا، دنیا کا خیال. تباہی ہے اس کے لیے. کافر ہے، یہ جہنم میں جائے گا. یصلاھا مذموما مدحورا ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما ومن اراد الاخرۃ. اب دوسرا شخص جس نے اس کا ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، اللہ منزل ہونی چاہیے، اور ارادہ دنیا میں رہنے کا ارادہ آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے. وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے کوشش، جتنا کوشش کا حق ہے، اور شرط ایمان. وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. دیکھیں میں تو قرآن ہی کی باتیں، اللہ کی عطا سے آپ کو قرآن ہی پیش کر رہا ہوں. اپنی مرضی، اپنے خیالات، اپنا کوئی کیوں نہیں. تو مومن ہو کر آپ آخرت کا ارادہ بنا کر آخرت کے لیے جد و جہد اگر شروع کر دیں گے تو وہ عمل پھر مقبول ہوگا آپ کا. اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، حقیقی عبادت شروع کب ہوگی؟ کہ پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. استغفار کرو، معافی مانگو. ہمیں تو اپنے جرم کا احساس بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتے. ہم مجرموں کے سردار ہیں، کفر کے سردار ہیں. وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، ہم پر صادق آ رہی ہے. ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. کفر کے اماموں سے جنگ کرو. تو خیر وہ تو میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ہم کافروں کے امام ہیں آج، مسلمانوں کے امام نہیں ہیں. ہم نے امام بننا تھا، دنیا کے سامنے گواہی پیش کرنی تھی اسلام کی اور مومن ہونے کی، وہ تو ہم نہیں پیش کر رہے. خیر اگر آپ نے ارادہ کر لیا آخرت کا، منزل بنا لیا اللہ کو، پھر آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. لیکن مقامی طور پہ ایک رہنما کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا اس کام کے لیے. اس کی رہنمائی میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ مقامی رہنما بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کے بغیر آپ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، باقی جو تفصیلات ہیں. تو اگر آپ نے نیت بدل لی، استغفار کیا، غلط مقصد زندگی سے، غلط طرز حیات سے، اور مجرم ہونے کا اعتراف کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اب تک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تو مجھے معاف کر دے، استغفار. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ، تو رحم کر، بخش دے مجھے، گناہوں کو میرے بخش دے. آئندہ کے لیے میری توبہ ہے، اب میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا اور تو ہی میرا مقصود ہوگا اور آخرت کی کامیابی میرا. اب جو آپ زندگی گزاریں گے، چاہے وہ دنیا کے کام ہی آپ کیوں نہ کرو، وہ تمام زندگی آپ کی حقیقی عبادت میں گزرے گی، حقیقی عبادت میں شمار ہوگی. آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، آپ کا آرام کرنا، آپ کا نوکری کرنا، آپ کا کاروبار کرنا، دنیا کمانا، اور پھر جو بھی آپ دنیا کے کام، وہ عبادت میں شمار ہوں گے. ہر عمل آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا. کیوں؟ کہ آپ کی نیت درست ہو گئی، اللہ نیت ہو گئی،
آخرت ترجیح ہوگی اور آپ صراط مستقیم پر ایک رہنما کی رہنمائی میں چلنے لگے، اب آپ کا ہر عمل عبادت میں شمار ہوگا. نماز تصور ہوگی، آپ کا ہر عمل نماز ہوگا. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. چاہے آپ سو رہے ہیں، وہ سونا بھی عبادت ہے. کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. آرام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، عبادت ہے. بس اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اصل میں ہماری خطا یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور مقصود ہمارا دنیا کی زندگی ہے. بہت بڑی خطا ہے. یہ ناقابل معافی جرائم ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. بات نوٹ کر لیں. اگر دنیا آپ کی ترجیح بن گئی، یہ جرم آپ کا معاف نہیں ہوگا. نہ بخشش ہوگی، نہ شفاعت ہوگی. زبانی کلمے آپ کے کام نہیں آئیں گے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.